اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں، انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت، وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا ما فی الضمیر ادا کرنے کے لیے عطا کی ہے، اور اس نعمت کو زبان کہتے ہیں۔ بسا اوقات زبان سے خیر کا ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کے درجات کی بڑھوتری کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات بھی نکال بیٹھتا ہے کہ وہ اس انسان کو جہنم تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ تمہارا ایک خیر کا کلمہ کہہ دینا بسا اوقات یہ اللہ کی راہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہمیں اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، جی میں نے فلاں موقع پہ فلاں کا ایک جملہ سنا تھا، اس نے میری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیا، میں نے فلاں کی ایک بات سنی تھی، اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش لہجے والے ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کی زبان سے خیر کی بجائے شر نکلنے والا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کے گرد پھر کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ لوگو اتقوا النار، تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ فرمایا ولو بشق تمرۃ، اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہو تو تم بچا لینا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو جو تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکو، تو فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پھر کسی سے جب تم اچھا بول بولو گے، یہ تمہارا اچھا بول تمہیں آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں اور اپنے رویوں میں اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو بھی جائے تو ہم اس درجے پہ نہ پہنچنے والے ہوں کہ جہاں سے ہم واپس نہ آ سکیں۔ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں کہ ان نعمتوں کو، ان انعامات کو اگر ہم گننا چاہیں تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت، وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا ما فی الضمیر ادا کرنے کے لیے عطا کی ہے، اور اس نعمت کو زبان کہتے ہیں۔ اور یہ زبان جیسی نعمت اگر اس سے خیر کی باتیں نکلیں تو یہ انسان کے حق میں بڑی مفید بھی ثابت ہوتی ہے، اور اگر اسی سے خیر کی بجائے شر نکلے تو یہ انسان کی پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا اسے یقین ہے، فرمایا کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے خیر کی بات کرے، اور اگر کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی خیر کے کلمات نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے، خاموش رہے۔ یہ اچھی بات کرنا، خیر والے جملے بولنا اور ایسی بات کہنا جو لوگوں کو نفع دینے والی ہو، یہ اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور ایسی باتیں جو شر کا ذریعہ بنے، اور زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو حسد پہ مبنی ہو، اور زبان سے نکلی ہوئی وہ باتیں جو لوگوں کو نقصان دینے والی ہوں، اسلام مجھے اور آپ کو اس سے منع کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کو معلوم نہیں پڑتا، بسا اوقات اس کی زبان سے خیر کا ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا خیر کا کلمہ اللہ کے ہاں اس کے درجات کی بڑھوتری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات بھی نکال بیٹھتا ہے کہ وہ اس انسان کو جہنم تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، اللہ کا بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے اللہ کی رضا والے کچھ ایسے کلمات بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، کہ انسان انہیں کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن جب وہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں
یرفع اللہ بہ درجات، اللہ اس انسان کے ان کلمات کے ذریعے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا بسا اوقات سچویشن یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ایسے کلمات نکال بیٹھتا ہے، لا یلکی لہا بالن، اور انسان اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، بڑا معمولی سا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ کے ہاں اتنا سنگین ہوتا ہے، یہوی بہا فی جہنم، کہ وہ اس کے ذریعے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ زبان سے خیر کی بات نکالنا، لوگوں کے لیے اچھے کلمات ادا کرنا، یہ زبان کا میٹھا ہونا اور انسان کی زبان سے خیر کے کلمات کا نکلنا، یہ کس قدر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، آپ یہ جو لوگوں کے لیے اتنے نرم ہیں، آپ کی زبان سے جو ہمیشہ خیر کی بات نکلتی ہے، آپ کی زبان سے لوگ جو نفع اٹھاتے ہیں، فرمایا اسی کی وجہ ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش لہجے والے ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کی زبان سے خیر کی بجائے شر نکلنے والا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کے گرد پھر کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ یہ آپ کا وہ حسن اخلاق ہی تھا، یہ آپ کی وہ زبان کی تاثیر ہی تھی جس نے لوگوں کو اللہ کے نبی کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اور یہ اتنی ضروری چیز ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں یہ زبان سے نکلی ہوئی اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں جو دشمنوں کو انسان کا دوست بنا دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھائی اور برائی کو برابر نہ سمجھا کرو، ان میں فرق ہے۔ اللہ کے ہاں اچھائی کرنے والوں کے مقام کچھ اور ہیں، برائیاں کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک وہی درجہ نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کبھی کوئی آپ کے ساتھ برے رویے سے پیش آ جائے، اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہ بھی ہو، تو فرمایا اس کو جواب دیتے ہوئے تم کبھی بھی اپنے ہاتھ سے احسن انداز کو چھوڑنے والے نہ بننا۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھا دینا۔ وہ ابن عباس اس تفسیر کی آیت میں امام طبری ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب، اللہ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگ جب ان کے ساتھ برے رویے سے پیش آئیں گے اس پہ صبر کرنے والے بنیں، غصے کی حالت میں ہوں پھر بھی یہ صبر کرنے والے ہوں۔ والحلم والعفو عند الاساء، جب لوگ ان کے ساتھ بدسلوکیاں کریں یہ پھر بھی بردباری کے راستے کو اپنائیں، لوگ ان کے ساتھ برے رویے اپنائیں یہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہوں۔ اور فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب ایک مومن اس طرح سے اپنا طرز عمل بنانے والا بن جاتا ہے، عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، ایسے انسان کو پھر اللہ شیطان سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب شیطان سے محفوظ ہوتا ہے وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ، تو ان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی زیر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کتنی دیر برائی کرتے ہیں، بالآخر ان کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ برے رویے سے پیش آتے ہیں، یہ انسان تو آگے سے کبھی بھی ہمارے ساتھ برے رویے سے پیش نہیں آئے۔ یہ وہ زبان ہے، جب انسان اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، جب انسان اپنے رویے سے کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کی دشمنیاں بھی
دوستیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہی وہ زبان ہے جس سے نکلے ہوئے کلمات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اللہ کی جہنم اور دوزخ سے بھی بچا دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لوگو اتقوا النار، تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ فرمایا ولو بشق تمرۃ، اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہو تو تم بچا لینا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو جو تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکو تو فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پھر کسی سے جب تم اچھا بول بولو گے یہ تمہارا اچھا بول تمہیں آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کل سلام علیہ صدقہ، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور فرمایا ہر جوڑ کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر صدقہ رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی کی اس بات میں مدد کر دیتا ہے کہ وہ اس کے سامان کو اس کی سواری پہ رکھوا دیتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبہ، انسان اگر کسی سے کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے تو یہ بھی اس انسان کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ خیر کی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا اور اپنے منہ سے خیر کے کلمات نکال دینا، یہ انسان کے لیے صدقے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اچھی بات کہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی جنت میں ایسے محل تیار کر رکھے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگو ان فی الجنت لغرفا، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے ایسے محل بنائے ہیں۔ فرمایا ان محلوں کی کیفیت کیا ہے؟ یرا ظہورها من بطونها، ان کے تم اگر اندر بیٹھے ہوئے ہوگے تو تم باہر کے سارے منظر دیکھ رہے ہوگے۔ اور فرمایا وبطونها من ظہورها، وہ ایسے محل ہوں گے جو موتیوں کی مثل ہوں گے۔ فقام الیہا عربی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک بدو کھڑا ہو جاتا ہے، جنت کی اس خوبصورت محل کا نقشہ سن کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیمن، یہ جنت کے محل کس کے لیے ہوں گے؟ یہ جو آپ اتنے خوبصورت محلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیمن ہی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے ذرا یہ محل اللہ نے کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان لیمن اطاب الکلام، جو جب بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے طیب بات نکالتا ہے، خیر کی بات نکالتا ہے، لوگوں کو نفع دینے والی بات کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ایسا انسان جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر کے، اور جب لوگ راتوں کو سوئے ہوتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ایسے انسان کے لیے جنت کے محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس بات کو معمولی نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بسا اوقات طنز کے ایسے کلمات پہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس سے اگلے انسان کو اتنا ہٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ گر جاتا ہے۔ مومنوں کے انداز ایسے نہیں ہوتے، مومن جو ہوتے ہیں وہ تو ایسی باتوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، مومن تو ہمیشہ حوصلے والی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ دیکھتے ہیں یہاں پر لغویات ہو رہی ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خیر کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پر تو شر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں مَرُّوا كِرَامًا، وہ وہاں سے اپنے دامنوں کو بچا کر کے عزت کے ساتھ گزرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر اسی کا نتیجہ ہوگا نا، جب کل جنتوں میں داخل ہوں گے
وہاں پر بھی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے اچھے اچھے کلمات ان کو کہے جائیں گے۔ فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جب کل قیامت کے دن یہ اللہ کی جنتوں کے وارث بنیں گے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی جھوٹی بات ان کو سننے کو نہیں ملے گی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، ان کے لیے وہاں پہ سننے کو کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بلکہ جب یہ جنتوں میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کے پروٹوکول پر کھڑے اللہ کے فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، تمہارے اوپر سلامتیاں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی زبانوں سے خیر کے کلمے نکالے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین اس بات کی تلقین کرتے ہیں، اے ایمان والو، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تمہارا ایک خیر کا کلمہ کہہ دینا بسا اوقات یہ اللہ کی راہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا صدقہ جس کو تم کر کے اس کے بعد لوگوں کو عصیت دیتے ہو، فرمایا اس کی بجائے اگر تم کسی کو خیر کا کلمہ کہہ دیتے ہو یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم ہمیشہ لوگوں کو اچھی بات کہنے والے بنو۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کتنے ہی لوگ ہمیں اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، جی میں نے فلاں موقع پہ فلاں کا ایک جملہ سنا تھا، اس نے میری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیا، میں نے فلاں کی ایک بات سنی تھی اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ یہ انسان کے پتہ نہیں کس موڑ پہ زبان سے نکلے ہوئے کچھ کلمات ہوتے ہیں جو کسی کو ایسا ہٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ میری اور آپ کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بیان کرتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی میرے پاس بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی مجھے کہنے لگے اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی عبداللہ جو ہے حضرت عمر کا بیٹا یہ کتنا ہی اچھا انسان ہے، لو کان یصلی باللیل، اگر یہ کبھی رات کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دے تو اس کے درجات تو بڑے ہی بلند ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سالم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میری پھپھو نے آ کر کے میرے ابا کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی کی یہ بات سن کے میرے ابا پھر ایسے بن گئے، فَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس ایک جملے نے میرے باپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی واقع کر دی، میرے ابا پھر راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آج جن کی صحیح بخاری ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کی سب سے صحیح احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، امام بخاری خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں اپنے دیگر شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے استاد اسحاق راہوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث کا درس لے رہا تھا اور میرے استاد اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں لو جمعتم ما صح من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے کوئی انسان اللہ کے نبی کی صحیح احادیث کو اکٹھا کر دے تو کتنی ہی مزے کی بات ہو جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، میرے استاد کی یہ کہی ہوئی بات میرے دل پہ ایسا اثر کر گئی، میں نے پھر اس بات کا ارادہ کر لیا اور پھر میں ایک رات خواب دیکھتا ہوں، اور میں خواب پہ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی زیارت میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک کے اوپر کچھ مکھیاں آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں اور میں ہوا دے کے ان کو دور کر رہا ہوں۔ جب میں نے اپنا یہ خواب اپنے اساتذہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اے امام بخاری تم سے اللہ ایسا کام لیں گے کہ تم اللہ کے نبی کی احادیث سے صحیح اور ضعیف کو علیحدہ کر دو گے۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ نے
جب صحیح بخاری کو لکھا، آج اللہ نے اس کتاب کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اصح کتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد آج اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اگر سب سے صحیح کسی کتاب کو سمجھا جاتا ہے تو وہ صحیح بخاری کو سمجھا جاتا ہے۔ اور اس صحیح بخاری کے پیچھے استاد کا کہا ہوا ایک جملہ تھا جس نے امام بخاری کو اس بات پہ کھڑا کر دیا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ ایسے ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں، بسا اوقات وہ خیر پہ مبنی ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جملے اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ کہنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی زندگی کو کس قدر متاثر کر دیتے۔ آپ نے بھی سنے ہوں گے ایسے واقعات، میں نے بھی سنے کئی ایسے واقعات اور کہانیاں۔ کہنے والی نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کے بعد تمہارے خامن نے تمہیں کیا دیا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، میرے خامن نے تو یہ کچھ دیا تھا۔ اور یہاں سے پھر لڑائی شروع ہوتی ہے اور باتیں یہاں تک پہنچ کے ختم ہوتی ہیں کہ گھر ختم ہو جاتے۔ کہنے والے کلمہ کہہ دیتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی تمہاری بیٹی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، کیا وہ رشتہ دیکھنے نہیں آتا ہے؟ وہ کیا وجہ بن گئی؟ ابھی تو آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی نا، اس کو طلاق کیوں ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ یہ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہوتے ہیں جو کہنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہہ رہا ہوں اور اس کا اس کی زندگی کے اوپر اثر کیا پڑنے والا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو پہلے ہی وہ بیچارہ پتہ نہیں کون کون سی لڑائیوں سے لڑ رہا ہے، پتہ نہیں وہ انسان پہلے ہی کن کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اوپر سے یہ زبان سے نکلے ہوئے بسا اوقات کلمات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس قدر ہٹ کرتے ہیں کہ وہ انسان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنی عادت بنائیں، آج ہم اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں نا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کو شامل کریں نا۔ بسا اوقات والدین بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ بیٹھتے ہیں، یہ تو بڑا ہی ڈل ہے نا، اس نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں نا، یہ تو ہے ہی ایسا نا۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو اگر میں ایسا ہوں تو پھر میں ایسا ہی رہوں گا۔ اس ماں اور باپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری زبان سے نکلے ہوئے کلمے میرے بیٹے کی زندگی پہ کس قدر اثر رکھنے والے ہوں گے، یہ میری زبان سے نکلے ہوئے کلمے میری بیٹی کے لیے کس قدر اثر رکھنے والے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی اس بات کو شامل کریں کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالو تو اپنی زبان سے خیر کی بات کو نکالا کرو، اور اگر تمہیں کوئی برا بلا کہہ بھی دے، کسی سے اختلاف ہو بھی جائے، کسی سے جھگڑا ہو بھی جائے، تو اپنی زبان کو پھر بھی خیر والا ہی استعمال کیا کرو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے تو لوگوں کے آج رویے یہ ہے نا، ہم برابری پہ جاتے ہیں، بلکہ برابری کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اینٹ مارے گا ہم 2 سے جواب دیں گے، ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں کیا بولنا نہیں آتا ہے؟ آج ہمارے رویے ایسے ہیں، بسا اوقات ہمارے جب جھگڑے ہوتے ہیں ہم ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کبھی واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اس جھگڑے میں بھی اپنے آپ کو اس قدر آگے نہ لے کے جانا کہ جہاں سے تمہیں ریورس ہوتے ہوئے پھر شرم محسوس ہوتی ہو۔ علماء کے آپس میں بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے گزرے ہیں، یہ زمانہ قریب میں ہی فوت ہوئے ہیں، احادیث کی صحت اور ضعف کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور اسی طرح سے ایک بشار عباد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ بشار عباد کہتے ہیں کہ میرا شیخ البانی سے 300 مقامات پر اختلاف ہوا، میں نے جب بھی شیخ البانی کو مخاطب کیا علامہ کہہ کے مخاطب کیا۔ ہمارے ہاں تو اختلاف کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے تھے، علماء نے اس بات پہ کتابیں لکھی ہیں، اسباب اختلاف الفقہاء، آداب اختلاف الفقہاء، کہ فقہاء کے جب اختلاف ہوا کرتے تھے وہ اس میں آداب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے،
ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے، وہ اخلاقیات کو سب سے پہلے رکھا کرتے تھے، آج کیوں ہم جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کے کچھ اور بن جاتے ہیں؟ آج ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں اور اپنے رویوں میں اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو بھی جائے تو ہم اس درجے پہ نہ پہنچنے والے ہوں کہ جہاں سے ہم واپس نہ آ سکیں، اور اپنی زبانوں کو جب بھی استعمال کریں ہم کوشش کریں ان سے خیر کی بات نکلے، ہم کوشش کریں ان سے ہمیشہ وہ بات نکلے جو لوگوں کو نفع دینے والی ہو، ہم کوشش کریں کہ میری زبان سے کبھی بھی شر نہ نکلے، میری زبان جو ہے وہ لوگوں کے حق میں نقصان کا باعث نہ بننے والی ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایسا بنا دے کہ ہماری زبان سے ہر وقت خیر کے کلمے نکلیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیر کی کنجیاں بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو شر کے لیے تالے بنا دے، اللہ میرے اور آپ سے ہمیشہ خیروں کو پھیلائے، اللہ مجھ سے اور آپ سے شر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اور ہم اللہ سے یہ دعائیں کرنے والے بنے، اے اللہ اللہم اجعلنی مبارکا اینما کنتو، اے اللہ ہمارا وجود جہاں پہ بھی ہو اس کو لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دینا، اس سے ہمیشہ خیریں بوٹیں، اس سے نفع بوٹیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اگر کوئی شر کی بات ہو بھی اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ کو طلب کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے جیسا اللہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔